الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج ہم خاموشی اور کم گوئی اس کی کیا اہمیت ہے اور قرآن و حدیث اور ہمارے اسلاف کا اس حوالے سے کیا طریقہ کار اور کیا ان کا اسوہ ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے۔ خاموشی یعنی چپ رہنا، اور اہل حال صوفیاء کے ہاں، اہل تصوف کے ہاں اسے باطنی توجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد خاموشی سے یہ ہے کہ انسان ہر اس کام سے جس کے اندر دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، زبان سے ایسی کوئی بات نہ کہے جو دنیا اور آخرت کے فائدہ سے خالی ہو۔ اس کو خاموشی، کم گوئی اور اہل حال تصوف کے ہاں اسے باطنی توجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قوت گویائی، بولنے کی طاقت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انسانیت کو قوت گویائی ہی باقی مخلوق سے ممتاز کرتی ہے، مگر یہ قوت گویائی انسان کو بہت زیادہ آزمائشوں میں بھی ڈال دیتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بڑی ضروری ہے جاننا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ اے حضرت عیسیٰ، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش رہا کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے خاموش رہنا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ صرف بھلائی کی بات کی جائے، اور بھلائی کی بات کے علاوہ خاموشی اختیار کرنا ہی انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، خاموش رہنے کا یا کم گویائی، کم بولنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا اور تدبر اور تفکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس طرح اسے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اپنا محاسبہ کرنے کا بہترین موقع میسر آ جاتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن مجید میں ایک آیہ کریمہ جو سورہ الروم کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ ارشاد ربانی ہے کہ کیا انہوں نے اپنے من میں کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا نہیں فرمایا مگر نظام حق اور مقررہ مدت کے دورانیے کے ساتھ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اب یہ آیہ کریمہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ انسان غور و فکر کرے زمین و آسمان میں اور زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے کوشش کرے کہ انسان کو رب سے ملاقات کرنی ہے، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنے میں ہی انسانیت کی عافیت ہے، کیونکہ انسان اپنے ہر قول، ہر فعل اور ہر کہی ہوئی بات پر اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہے۔ خاموشی بہت ساری برکات لاتی ہے، اور بعض اوقات انسان کا خاموش رہنا بڑی بڑی فصاحت و بلاغت والی تقریروں سے بھی زیادہ کام کر جاتی ہے۔ خاموش اور کم گویائی کرنے سے انسان کا ضمیر روشن ہوتا ہے، اور انسان پختہ خیال بننے میں اس کو کافی حد تک مدد ملتی ہے۔
شیخ اکبر علامہ ابن عربی متوفہ 638 ہجری، انہوں نے خاموشی کی 2 اقسام بیان فرمائی ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تو زبان کی خاموشی ہے اور ایک انسان کے دل کی خاموشی۔ زبان کی خاموشی یہ ہے کہ زبان ان باتوں کو چھوڑ دے جن کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہو، اور جب انسان ایسی باتوں کو چھوڑ دے جن کا تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہو تو یہ قسم خاموشی کی عوام اور راہ طریقت کے سالکین کی ہے۔ دوسری خاموشی جس کا ذکر شیخ اکبر ابن عربی نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دل کی خاموشی ہے کہ دل میں شیطانی وسوسہ کسی وقت بھی پیدا نہ ہو، اور جب انسان کے دل میں شیطانی وسوسہ کسی بھی وقت پیدا نہ ہو تو یہ مقربین کی اور اہل مشاہدہ اور صاحبان حال کی خاموشی ہے۔ اس کا شیخ اکبر نے ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ خاموشی کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے ہم قرآن پاک اور احادیث نبویہ ان کا جائزہ لیں تو خاموشی میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور یہ وہ انعام ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازنا چاہا تو انہیں خاموش رہنے کی تلقین فرمائی۔ اس کا ذکر قرآن پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں کیا ہے۔ ارشاد ہے، قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے زکریا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حاضرین محترم، خاموشی اہل معرفت کا شیوا ہے، اور اہل معرفت کا شیوا یہ ہے کہ وہ اپنے کلام پر نگرانی کرتے ہیں، وہ بولنے سے پہلے اسے تولتے ہیں، اور اگر انہیں مناسب لگے تو پھر بات کرتے ہیں، ادروائز اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے، سورہ الزخرف اس کی آیت نمبر 80، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، ہم ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بھی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے۔ تو یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان جو کچھ کہتا ہے خاموشی کے ساتھ اگر انسان زندگی گزارے تو عافیت ہے، اور جب انسان سرگوشی کرتا ہے یا پوشیدہ انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بھی نوٹ کرنے والے اور لکھنے والے موجود ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کو بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھاتے ہوئے بھی خاموش رہنے کی تلقین کی، اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو اتنے ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ قرآن مجید نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کثرت سے سوال کرتے تھے، اور یہاں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے
کہ اہل ایمان سوال کم کیا کرو، اور بلکہ دوسری سورہ الحجرات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں تو یہ حکم ہے کہ آواز کو پست رکھو، اور اگر بے ادبی کر بیٹھے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر تک بھی نہیں ہوگی۔